الله رب المكتب إسلامي له من الأسماء ما اصطفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کیے کہ جب ایک انسان اس اسپریچول جرنی پہ نکل جاتا ہے، مطلب جب انسان تمام فرائض ادا کر دیتا ہے، تمام نوافل ادا کر دیتا ہے، تو یہ فرائض نوافل ادا کرنے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ رضائے الہی، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کرتا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کیا ہے نا کہ راضی ہو جائے، یہ صرف مقصد ہوتا ہے. تو اس انسان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ رب وہ تو بہرحال رب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عجیب معاملہ فرما دیتا ہے اپنے ایسے بندے کے ساتھ جو فرائض بھی ادا کرے اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرے. تو کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ حدیث قدسی شیئر کر کے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ معاملہ کیا فرماتا ہے ہمارا رب جب ہم فرائض اور نوافل کو کثرت سے ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کرنے سے پہلے لاسٹ ویڈیو میں ہم ریکویسٹ کیے تھے کہ آپ انشاءاللہ اپنے جوابات کمنٹ سیکشن میں ڈال دیجئے، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں. تو انشاءاللہ جواب آتے رہیں گے، تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے کہ ایک ڈیفائن کریں گے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اور نوافل بھی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گے. تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ ہنٹ تو دے دیا میں نے یہاں پہ، تو آپ تھوڑی اور کوشش کر کے کومنٹ سیکشن میں ڈال دیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے، میرا بندہ میرے قریب تب تک نہیں آ سکتا جب تک وہ فرائض کی ادائیگی نہ کرے، اور میرا بندہ میرے قریب فرائض کی ادائیگی کرنے سے آ جاتا ہے. مطلب جب میرا بندہ فرض ادا کرتا ہے تو وہ میرے قریب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ایلیجبل ہو جاتا ہے اب اللہ کے قریب ہو جانے میں. تو جب ایک بندہ فرائض ادا کرتا ہے تو وہ میرے قریب آ جاتا ہے. پھر نوافل کے ذریعے پھر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے وہ میرے قریب آتا رہتا ہے، اور وہ میرے اتنے قریب آتا ہے ان نوافل کے ذریعے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. یہ معاملہ ہو جاتا ہے. فرائض اور نوافل جب ایک بندہ کثرت سے ادا کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں. اور آگے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک، اور جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر بن جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ دراصل یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، دراصل یہ بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے. اب اس کی آنکھ گندا نہیں دیکھتی، اس کی آنکھ حرام چیزوں کی طرف نہیں اٹھتی. تو یہی ہے کہ اللہ پاک اس کی آنکھ بن جاتا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. مطلب اب اس کے کان حرام نہیں سنتے، اب اس کے کان گالی، چگل خوری، غیبت وغیرہ یہ نہیں سنتے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ دراصل یہ بندہ اب اپنی زبان سے غیبت نہیں بکے گا، یا اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے. مطلب اب اس بندے کے ہاتھوں سے کسی مظلوم پہ یہ ظلم نہیں کرے گا، خامخواہ یہ ہاتھ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں اٹھائے گا. یا میں اس کے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. تو ایسا معاملہ اللہ پاک ہمارے ساتھ فرماتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو مطلب یہاں پہ آپ کو کچھ ویلیو ضرور ملا ہوگا. کچھ اس ویڈیو ایک مختصر سی ویڈیو سے آپ کو کچھ ویلیو ضرور مل چکا ہوگا کہ یار اللہ پاک جب ایک بندے سے پیار کرتے ہیں تو یہ بندہ کیسا ہو جاتا ہے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ایسے بندوں میں سے بنائے, اور ہماری کوشش ایسی رہنی چاہیے میرے دوستو. دیکھیے زندگی ہے, مرنا ہے, نو ڈاؤٹ مرنا ہے. آج ابھی جو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, مطلب آج صبح ہی ہمارے ایک رشتہ دار جو مطلب مال و دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, بیوی ہے, 2 بچے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک, سڈن ڈیتھ, پتہ نہیں کیسے. تو یہی تو دنیا ہے, ختم ہونے والی ہے. مطلب پھر جو ایک چیز ہے وہ کیا ہوگی ساتھ میں کہ آپ نے تقوی کتنا اختیار کیا زندگی میں. تو ٹھیک ہے گناہ ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, کس سے نہیں ہوتی. اگر بندوں سے غلطی نہیں ہوگی تو وہ تو پھر فرشتے ہو جائیں گے. لیکن گناہوں پہ نادم ہونا بہت ضروری ہے, گناہوں پہ توبہ کرنا بہت ضروری ہے, اور نادم ہو کے اللہ پاک سے مطلب کم سے کم وہ اکڑ تو نہیں رکھنی ہے, اکڑنا نہیں ہے اپنے گناہوں پہ, اور ہمیشہ اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے. اور بس یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ مرنا ہے, ہر وقت یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ مرنا ہے, نو ڈاؤٹ. اب جو بندہ یہ سوچے گا, جو بندہ ایسے جیے گا, واٹ ایف ٹوڈے از مائی لاسٹ ڈے, جو بندہ یہ سوال خود سے پوچھے گا تو اس کا چوائس ویسا رہے گا انشاءاللہ, کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے اس کے رب کی ناراضگی ہو جائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن, کچھ علم ضرور ملا ہوگا. لیکن جیسا میں بولا ہوں, نالج از ناٹ پاور, نالج از پوٹینشیل ٹو پاور. علم تب تک طاقت نہیں ہے جب تک علم پہ عمل نہیں ہو. اس لیے وہ بات آپ ضرور یاد رکھیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.